بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین الحمد للہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا سارے جہان کا، بے حد مہربان اور رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بتلا ہم کو راہ سیدھی، راہ ان لوگوں کی جس پر تو نے فضل فرمایا، نہ کہ ان لوگوں کی جن پر تیرا غصہ نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل سورہ ہے، جس میں پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا اور درخواست کا مضمون، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھا دیا، اور درمیان میں ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک، کچھ حمد و ثنا کا پہلو اور کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ تو الحمدللہ کے معنی ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ جہاں دنیا میں جہاں کہیں کچھ بھی آپ دیکھیں، غور کریں، حسین مناظر، دلکش نظارے، بے انتہا نفع بخش چیزیں انسان کو ہر وقت اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ آپ غور کر کے دیکھیے، ان سب چیزوں کے پیچھے ایک ہی ہستی کا دست قدرت نظر آتا ہے، اور وہ کون سی ہستی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ساری تعریف در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہے۔ جب تمام تعریف کے قابل ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ رب الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے سزاوار ہے۔ رب یعنی پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ عالمین، عالم کی جمع ہے۔ آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہوا، فضا، برق و بارہ، فرشتے، جن، زمین، نباتات، جمادات، سبھی اس میں داخل ہیں، اور اس میں کوئی بعید نہیں کہ جس عالم میں ہم رہتے ہیں اس کے علاوہ اور نہ جانے کتنے عالم ہوں گے۔ حضرت ابو سعید حضری سے روایت ہے کہ عالم 40,000 ہیں، اور اسی طرح حضرت مقاتل امام تفسیر جو کہ تفسیر قرطبی کے لکھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عالم 80,000 ہیں، اور اس پر جو شبہ کیا جاتا تھا کہ خلا میں انسانی مزاج کے مناسب ہوا نہیں ہوا کرتی، اس لیے انسان یا کوئی حیوان وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ یہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے خارج خلا میں جو دوسرے عالم کے باشندے ہوتے ہیں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو جو خلا میں زندہ نہ رہ سکیں۔ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان عالموں کے باشندوں کے مزاج اور طبائع، ان کی غذا، ہوا یہاں کے باشندوں سے مختلف ہو؟ اب یہ دیکھیے کہ آج سے 770 سال پہلے کے ہی اسلامی فلاسفر امام راضی کا لکھا ہوا آج اس کی تائید ہوتی ہے۔ اس زمانے میں امریکی خلائی مسافر جان گلین نے خلا سے واپس آ کر ایک مضمون شائع کیا جس میں شعاعی سال کا نام لے کر اس نے طویل مدت و مسافت کا پیمانہ قائم کیا اور اس کے ذریعے اپنی وسعت نظر کی حد تک خلا کا کچھ اندازہ لگایا، اور پھر یہ اقرار کیا کہ نہیں بتلا سکتا کہ خلا کی وسعت کتنی اور کہاں ہے۔ قرآن کے اس مختصر سے جملے کے ساتھ یعنی رب العالمین، اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے اور بچشم بصیرت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے
تربیت عالم کا کتنا مضبوط اور کتنا محیر العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات اور نجوم سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلہ نظام میں بندھی ہوئی ہے، اور حکیم مطلب کی خاص حکمت بالغہ کے تحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ غور کریے کہ جو لقمہ انسان اپنے منہ میں لے کر جاتا ہے وہ اس کے منہ تک پہنچنے تک کتنی منزلوں سے ہوتا ہوا، کہ اس کی تیاری میں آپ دیکھیے آسمان زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسان جانوروں کی محنتیں شامل ہیں، اور سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہی، چاند سورج ہر چیز، اور اس کے بعد یہ لقمہ تیار ہوا ہے۔ پھر یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبر کرے اور سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ تو جس ہستی نے تو جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے مخدوم کائنات بنا رکھا وہ بھی بیکار اور بےہودہ نہیں ہو سکتی، اس کا بھی تو کوئی کام ہونا چاہیے، اس کی بھی تو ذمہ کوئی خدمت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسان کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دوسری آیت میں الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم کیا ہے؟ یہ دونوں صیغے مبالغہ کے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات اور مخلوقات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری جو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت، دباؤ یا مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کوئی نقصان نہیں، اور اگر ہو جائے تو اس پر کوئی بار نہیں۔ مالک یوم الدین، یعنی روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک دارالعمل، فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلاح وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول اور محبوب ہے، اور کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا دیکھ کر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کی نزدیک معتوب اور مغوز ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ وہ اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتار مصیبت سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت و مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے سبکدوش کرنا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس 30 روزہ محنت کے پس پردہ اپنی راحت کی طرف دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت و بلا میں مبتلا ہوئے، اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت مطمئن اور بسا اوقات مسرور نظر آتے تھے۔ الغرض دنیا کی عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت بدعملی کی یقینی علامت نہیں، ہاں کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض تنبیہ کرنے کا ایک نمونہ ہے۔ اس کے متعلق قرآن میں ارشاد ہے، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ دوسری ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر،
لو کانوا یعلمون، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھیں۔ الغرض دنیا کی راحت و مصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سب کچھ چند روزہ اور محض عارضی ہے۔ مدار و معیار وہ راحت اور کلفت جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے، اسی کا نام روز جزا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد عمل کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد، اچھا اور برا برابر نہ رہے، بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا ملنا چاہیے، تو اس لیے ضروری ہو گیا کہ عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے خود اس مضمون کی سورہ مومن میں وضاحت فرمائی، میں ترجمہ بتاؤں گی، یعنی بینا اور نابینا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، اور دوسرے باہم برابر نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو، قیامت تو ضرور ہی آ کر رہے گی، تاکہ ہر عمل کا پورا بدلہ اس کو مل جائے۔ اس کے آنے میں کسی طرح کا شک ہے ہی نہیں، بلکہ اکثر لوگ نہیں مان لاتے۔ مالک یوم الدین، اس میں دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات بدیہی اور بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی اور باطن پر بھی، زندہ پر بھی اور مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، باخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، پہلے نہیں تھی پھر نہیں رہے گی۔ نیز اس کی ملکیت اور تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے، مردہ پر نہیں۔ اس لیے ہر اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خاص روز جزا کا مالک فرمانے کی حکمت کیا؟ تو غور کریں، تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم کی ملکیت ہے، لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی عطا فرما دی، اور دنیا کے قوانین میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا۔ آج کی دنیا میں انسان مال و دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلہ بھی ہے، فرنیچر بھی ہے، حشم و خدم کا مالک ہے، یعنی نوکر چاکر بھی ہیں، اور اس چھوٹی سی ناقص سی ملکیت پر اس کو محض جو کہ اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے، وہ اسی میں مغرور ہو گیا، بدمست ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مالک یوم الدین فرما کر اس مغرور و غافل انسان کو آگاہ کر دیا کہ یہ ملکیتیں اور یہ سب تعلقات اور روابط صرف چند روز کے ہیں، ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی کا ظاہری طور پر مالک نہ رہے گا، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ مخدوم، نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا، نہ غلام۔ تمام کائنات کی ملک اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے اور ان کی کوئی بات اللہ سے مخفی نہ رہے گی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہوگی؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ تو آج 3 آیتیں ہی کور ہوئی، اور انشاءاللہ کل پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔